اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور دروازہ جیسے ہی کھلا اور نوری کی چیخوں نے اس کا استقبال کیا، اور ایک اور چیز بھی تھی جو کرنے والی تھی، اور وہ تھی نور صباح کے ہاتھوں میں گن تھی جو ارباز کی ہی یقیناً تھی۔ صباح چوہا، وہ چیخی اور اس نے گن بھی بمشکل اٹھائی جا رہی تھی، ظاہر ہے بھاری تھی، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ صباح گن نیچے رکھو۔ اسامہ تیزی سے آگے بڑھا، مگر نور، میں اسے مار دوں گی، وہ اس کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ اس کے چہرے پہ وحشت تھی۔ اسامہ کبھی ادھر ہو رہا تھا تو کبھی ادھر۔ صباح چوہی کو دوسرے طریقے سے مارا جا سکتا ہے۔ گن نیچے رکھو۔ وہ بیڈ پر کھڑی پیچھے دیکھ رہی تھی، کبھی آگے۔ میرا جینا حرام کر دیا، سب نے مجھے امی ابو کے پاس جانا ہے، یہ لڑکی مجھے مروا کر رہی ہے۔ اسامہ نے دل میں کہا اور جلدی سے اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑا۔ صباح نے ٹریگر دبا دیا اور فائر کی آواز آئی۔ کس سے پڑا ہے؟ سمر کو اپنی آواز کھائی میں محسوس ہوئی۔ صلاح الدین کو بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے فون نکالا اور آغا جان کی فوٹو نکالی۔ کیا یہ شخص آئے تھے؟ دین نے ان کی تصویر دی کہ ہاں یہی تھے، اور فریحان نے بتایا تھا کہ نور سمرن کے پاس جا رہی ہے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اس گھر کے فرد ہو کا بھی آپ کو پتہ نہیں لگا۔ دین کے چہرے پہ پتلی تاثرات آگے بہت جلدی سے سائڈ پہ ہوا اور فون ملانے لگا، مگر آغا جان فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ چلو سمرن، اس نے مڑ کر سمرن کا ہاتھ پکڑا۔ سمرن نے زور سے جھٹک دیا۔ اچھا، یہ سب پلاننگ تھی آپ لوگوں کی؟ اثر شکار تو آپ لوگوں نے میری بہن کا کرنا تھا۔ صلاح الدین کو جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں سمرن؟ صلاح الدین نے اس کا ہاتھ ایک بار پھر پکڑا اور تنبیہ نظروں سے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ بہن کی خاطر غصے سے پاگل ہو گئی۔ میری نوری، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر پھول پھول کر رو رہی تھی۔ ارے بیٹی، رو کی رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ وہ سمرن کے رویے پہ پریشان ہوگی۔ اوکے آنٹی، اللہ حافظ۔ دین نے اس کا ہاتھ سخت سے پکڑا اور اسے کھینچ کر کار کی طرف لایا۔ چھوڑیے میرا ہاتھ آپ، وہ نفرت سے نکلنے لگی، مگر دین نے تیزی سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور لاک کیا اور دوسری طرف آیا کار میں بٹھایا۔ بیٹا وہ سر تھام کر پاگل کی طرح رو رہی تھی۔ میری بہن، میری معصوم بہن، آپ لوگ جانتے تھے کہ میں خاموش ہوں، میں چپ کر کے سہ رہی ہوں۔ وہ اب سب کی انا کو ٹھنڈا نہیں کر رہا تھا، تو میری بہن چاہیے تھی اس کے ساتھ وحشی سلوک کر کے آپ لوگوں کو آرام آنا تھا۔ موشم، وہ اس کا چہرہ اٹھانا چاہتا تھا۔ سمرن نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مسٹر صلاح الدین، آپ کا ڈرامہ اب نہیں چلے گا۔ آپ تو میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، میں بیوقوف آپ جیسے شخص سے پیار کا یقین کر بیٹھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا بھائی مرے اور آپ بدلہ نہ لیں، وہ مورے، وہ بھی دھوکے باز۔ بہن کی محبت میں وہ اندھی ہو گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بول رہی ہے۔ صلاح الدین نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ وہ رکی۔ شٹ اپ سمرن، شٹ اپ، اب میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں، مگر اپنی ماں کی توہین ہرگز نہیں۔ اگر تم نے ایک اور لفظ میری ماں کے خلاف استعمال کیا۔ آگے صلاح الدین سے کچھ بولا نہیں گیا۔ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، وہ اس لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ مانتا تھا وہ ہوش میں نہیں، اس لیے ایسا کہہ لیا۔ صلاح الدین نے چہرہ موڑ لیا اور اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ یہ آپ کی اصلی روپ اپنے دادا کو ابھی اسی وقت کہے کہ میری بہن کو میرے حوالے کر لے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ وہ بے انتہا نفرت سے صلاح الدین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ صلاح الدین حیران ہو گیا تھا، مگر خاموشی سے کار سٹارٹ کی۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کچھ میری بہن میرے حوالے کرے، وہ زور سے بولی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا جب اس نے سنا اچانک سے نور پہ درندگی کے نشان اس کے جسم پر فوراً نظر آئے تھے، تو اس کا جسم کیا روح پہ تڑپ اٹھی تھی۔ دماغ نے تو جیسے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اسے ان سے بھی زیادہ اپنی ماں، امی ابو پہ انتہا غصہ آیا۔ وہ منہ چھپا کر رونے لگی۔ صلاح الدین خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا، وہ بھی اسے فی الحال چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جلدی سے ارباز کا نمبر ملایا۔ گولی سیدھا سائڈ والی وال پہ لگی تھی، گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بستر پہ گر گئی تھی اور وہ بالکل ساکت گھٹنے کے بل گری۔ اسامہ نے جلدی گردن موڑ کر دیوار کو دیکھا اور پھر اسے اور جلدی سے گن اٹھائی اور اسے گھٹتے ہوئے اٹھ کر ارباز کی الماری کی طرف بڑھا، اسے رکھا اور لاک لگا کر اس کے پاس آیا۔ وہ ابھی تک بالکل سٹل دیوار کو دیکھ رہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی گولی چل جائے گی۔ وہ اس کے سامنے آئے اور دونوں ہاتھ کمر پہ جما کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نوری نے چونک کر اس کے نزدیک کی تپش کو بہت محسوس کیا تھا۔ اس نے سر اٹھایا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسامہ اسے کھل کر سنانا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی انرجی فی الحال ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لب دبا کر وہ غصے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسامہ لالا، آپ ٹھیک ہیں؟ نیچے سے گلشیر کی ڈری ہوئی مگر خاصی اونچی آواز آئی۔ وہ دروازے کے پاس اور تیزی سے کہنے لگا، میں ٹھیک ہوں، کھانا تیار ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹیبل تیار کر۔ وہ واپس آیا اور اسے دیکھنے لگا۔ گن کہاں سے نکالی ہے؟ نور نے سر اٹھایا۔ اس نے سختی سے نہیں پوچھا تھا، بہت سپاٹ لہجہ تھا، مگر نظریں بڑی خطرناک تھی اس کی۔ تم نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا؟ اس نے صرف اتنا کہا۔ ہاں، تو میڈم نے سوچا کہ کیوں نہ پستول سے کھیلا جائے، ایک تو اس ارباز کی بچی کو بھی آرام سے الماری میں پھینکنی تھی،
وہ اب طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے ارباز کی لاپرواہی پہ غصہ آیا۔ نہیں، میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی جس سے دروازہ کھل جاتا تو الماری کو سارا چھان کر ایک پیکٹ میں یہ پڑا تھا نکال رہی تھی تو میرے پیر پہ کچھ گزرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے دیکھا تو چوہا تھا بھاگ کر بیڈ کی طرف، جبکہ گن میرے ہاتھ میں تھے۔ سامان اس کی بات سن کر تالی بجائی۔ واہ، ہمت کی داد دیتا ہوں، آپ کی گن بھی کیسے اٹھا لیا آپ نے؟ دیکھو مجھے سنانا بند کرو، میری جان نکل گئے تھے۔ وہ چڑ گئے تھے۔ او ہو، جیسے چوہے نے تم جیسی موٹی گائے کو نگل لینا تھا۔ صبا نے تکیہ اٹھایا، اسے مارنے لگی کہ اس سامان نے پکڑ لیا، کمرے میں بند کیا تھا۔ اب چاہتی ہو کیا رسی سے باندھو؟ باندھ کر تو دکھاؤ تم مجھے، پلیز مجھے میری آپی سے ملا دو۔ امی ابو نے کہا تھا وہاں آپی ملے گی، میں تنگ آ گئی ہوں، پلیز کدھر ہے؟ وہ اب تنگ آ چکی تھی، بس اس کا ایڈونچر اتنا ہی تھا۔ تمہاری آپی نہیں ہے جہاں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ شہر میں ہے۔ اب تمہیں یہی رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، اور میں نے بہت برداشت کر لیا، مگر اب اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کے سر پہ ٹیپ کرتے ہوئے بولا، مگر امی ابو نے کہا تھا وہ آپی ہوں گی میرا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ مسکرایا، اب وہ اس کنٹرول میں لانے لگا تھا۔ تت بیچاری صبا، تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا خود ہی، اور تم بھول جاؤ تمہاری کوئی فیملی ہے۔ وہ ایک دم کھولی اسے دیکھنے لگی، پھر ہمت کر کے بولی، مجھے آپی سے ایک بار ملا دو۔ ناٹ اے چانس لٹل گرل، ادھر ہی ساری زندگی تم نے سڑنا ہے، بھول جاؤ۔ اور تم انہیں کا پوچھ رہی ہو جنہوں نے تمہاری قدر نہیں کی، اپنے بیٹے کی جان کی۔ گیا تھا تمہیں ہمیں سونپ دیا، ذرا بھی نہیں سوچا، اور تم ان کا ہی سوچ رہی ہو، حیرت ہے۔ وہ اس سے بدل لینے کے ساتھ ساتھ اپنا درد بھی بیان کر رہا تھا جو فی الحال نور کو سمجھ میں ہرگز نہیں آنا تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بالکل رونے والی ہوگی۔ اچھا تو ایسے کوئی دے دیتا ہے، انہیں تمہاری بہن سے بھی محبت نہیں تھی، انہیں صرف اپنے بیٹے سے محبت تھی، جس سے محبت ہوتی ہے اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے تمہاری آپی تو تمہارے گھر والوں کے پاس واپس چلی گئی ہیں، ان سے ملتی بھی ہوں گی، وہ تو بس تمہیں پھنسانا چاہتے تھے۔ وہ اس کا برین واش کر رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بابا ماما تو خود رو رہے تھے مجھے بیچ کر۔ ڈرامہ لٹل گرل، ڈرامہ تو کرنا پڑتا ہے ورنہ تم جاتی۔ وہ مسکرایا تھا، نور کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے مجھے کڈنیپ کیا ہے۔ وہ گندے والے انکل بھی رہتے تھے گھر میں، وہ بھی نہیں ہیں، اور بھی بہت سے لوگ بھی ہوں گے، یہ آپ کہیں اور لے آئے ہیں۔ آپ ہی وہاں ہوگی، آپ نے انہیں قید کیا ہوگا یا مار دیا ہوگا۔ وہ چہرہ صاف کرتے وہ غصے سے بولی تھی، مگر اس کی آواز بڑھا گئی تھی۔ وہ کبھی اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ کوئی نہیں مارا، ہم نے جو چلی گئی ہیں واپس، جس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اور اگر انہیں تمہاری پرواہ ہوتی تو وہ تمہیں لینے آتی، تمہیں کال کرتی۔ تمہارے پاس تو فون بھی ہے، ایک بار بھی تمہارے گھر والوں نے کال کی یا ٹریک کر کے تمہارے سو کال ارشد بھائی آ جاتے، اور میں نے تمہیں کڈنیپ نہیں کیا، تمہاری امی ابو نے خود حوالے کیا ہے تمہیں، سمجھے؟ وہ مزید تیزی سے بولا، میرے فون کی بیٹری لو ہو گئی ہے، کیا پتہ آپ ہی نے فون کیا ہو، للا سے دیتی ہو تم خود کو، صبا خود کو، مگر اب تم بھول جاؤ تم یہاں سے کبھی جاؤ گی۔ وہ نفرت سے کہتا ہوا دروازہ کھول کر زور سے بند کرتا، اسے پلان میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نور صبح اپنی فیملی سے بدگمان ہو گئی تھی، کبھی ایسا پالا تھا کہ آپ سالوں سال بھی کسی کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے یا مان ہی نہیں سکتے، اور کبھی ایک وقت ایسا بھی آتا کہ ان کی ایک بات دل کو لگ جاتی اور وہ اس کو تسلیم کر لیتے، اور ہاں وہ جو کہہ رہا تھا بالکل سچ، اسے ہی کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر انہیں میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، سب کو محبت ہی ارسل بھائی سے ہے، ورنہ وہ مجھے کبھی کسی کو نہ دیتے، انہوں نے تو مجھے چیزوں کے بغیر بھی بھیج دیا۔ وہ رونے لگی، پھر منہ صاف کر کے اٹھی، جب کھل کر رو چکی۔ اب میں بالکل نہیں روں گی، میں ان کے لیے مر گئی، وہ خود سے کہتے اڑ کر نیچے کی طرف بڑھی۔ صلاح الدین کو اگر پتہ چل گیا آغا جان تو وہ ہنگامہ کرے گا، ہمیں اس کی پرواہ نہ ہوتی اگر بڑی جان جہاں نہ ہوتی۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، اب اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ کنٹرول میں آئی لڑکی تمہارے سبق سکھایا تمہیں، وہ جاننا چاہ رہے تھے، کم از کم ان کو اتنی تو ٹھنڈ پڑ جائے۔ جبکہ اسامہ خاموش ہو گیا، وہ نیچے کچن میں آئی، گل شیر کو دیکھنے لگی جو برتن رکھ کر کپڑا مار رہا تھا، اسے برا لگا اس کی وجہ سے وہ گر گیا، وہ بیچارہ ابھی تک کام کر رہا تھا۔ بات سنیے، وائسا سے بولی۔ وہ مڑا، ایک منٹ کے لیے اسے چھوٹی بلی کو دیکھا جو آج ایک دن میں پورا گھر ہلا چکی تھی، مگر وہ اب اس سے محتاط ہوگا کیونکہ یہ بہت خطرناک بلی تھی۔ جی بولیے بی بی، میں آپ سے چھوٹی ہوں تو آپ میرا نام کہہ کر بلائے کریں، اور کھانا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ ہماری مالکن ہیں اس لیے ساما لالا سے کٹ نہیں کھانی۔ اور جی بی بی ابھی دیتا ہوں، آپ کہاں کھائیں گی؟ وہ ساما کھا چکا ہے، وہ اپنی سوجی آنکھوں کو مسلتے ہوئے بولی۔ جی وہ تو کب کہ اب اسٹڈی روم میں بیٹھے ہیں لالا۔ یہ لالا کیا ہوتا ہے؟
کسی میوزک سے امپریس ہو کر آپ نے انہیں کہنا شروع کر دیا تھا، بی بی آپ پٹھان نہیں ہیں؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ آغا جان تو کبھی ایسا نہیں کر سکتے تھے، باہر کے خاندان میں شادی تو کہیں اسامہ لالا نے پسند سے تو نہیں کی، لیکن اتنی چھوٹی بچی کو وہ سر جھٹکنے لگا۔ نہیں پٹھان تو نہیں ہوں، مجھے تو پرسوں بھی نہیں آتی۔ نہیں، وہ آپ اسامہ لالا کا بیوی ہے تو؟ اس کا منہ بگڑ کے اسے پھر سے اپنی ماں باپ کا اس پر ظلم یاد آنے لگا۔ اچھا ویسے کیا پکا ہے؟ پلاؤ پکا ہے، وہ پلیٹ میں ڈال کے اس کے سامنے پیش کرنے لگا۔ کابلی پلاؤ دے کر اس کا نہ جانے کیوں دل خراب ہوا۔ جو گاجر اور کشمش سے پورا پلاؤ بڑا ہوا تھا، اس نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسامہ لالا کا فیوریٹ ڈش ہے، واقعی میں اسے صرف چکی ہی کھا سکتا ہے۔ جی کیا بولا وہ اس کے بڑبڑانے پر؟ بولا کچھ نہیں، اسٹڈی روم کی صف ہے، اب کھانا نہیں کھائے گا بی بی؟ اسے اٹھتے ہوئے دیکھا، حیرت سے بولا تھا، نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ کھانے کے معاملات میں وہ ہرگز سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ ہم آپ کو کچھ، وہ اس کے بولنے سے پہلے ہی مڑ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ آغا جان اس حساب کو چھوڑے، مجھے یہ بتائیے اگر دین جہاں آ گیا تو میں کیسے سنبھالوں گا؟ شرم کرو، تم ڈرتے ہو اسے؟ وہ غصے سے بولے، جبکہ اسامہ حیران ہو گئے۔ یہ آغا جی بول رہے تھے جو دین کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا چاہتے تھے، مگر اب اسامہ نے ان کے الفاظ کو بمشکل ہضم کیا۔ وہ بات جاری کی، ڈرتا نہیں ہوں، میں عزت کرتا ہوں، وہ بڑے ہیں مجھ سے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتا یا ان کو روک سکتا۔ پہلی بات، حویلی میں نے دین سے رابطہ ہر کسی سے بند کروا دیا ہے، اور دوسرا سب کو لگتا ہے تم اسلام آباد والے گھر میں ہو، اور اگر وہ یہاں آنے کی کوشش کرے گا یعنی حویلی، وہ مجھ پر چھوڑ دو، اگر مجھے پتہ چلا تو تم اس لڑکی کو لے کر نیلم آ جانا سمجھ گے۔ دروازہ کھلا تو نور کو دیکھا، اس کی پیشانی پہ بال آگے، وہ پوری اسٹڈی پہ نظریں گھماتی، جب اسے دیکھنے لگی تو اس کی گولی پہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ فون پہ بات کر رہا تھا۔ اہلا کے خلاف جاتی تھی یہ بات۔ وہ چلتے ہوئے بکس کی طرف آئی، اتنے بڑے بڑے بکس دیکھ کر اس کا دل خراب ہو گیا۔ اف بندہ تو مر جائے، اتنی کتابیں، واقعی یہ چکی جیسا خشک مزاج کا حامل بندہ ہی پڑھ سکتا تھا۔ میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ کس کی اجازت کے بغیر اندر آئی ہو؟ موڑی، وہ بے انتہا سخت نظر سے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا جہاں اس کے کپڑے زیب تن کیے، وہ بڑے آرام سے اس کے بکس کو چھیڑ رہی تھی۔ یہ گھر اگر تمہارا ہے تو یہ میرا بھی ہے، وہ تیزی سے اسے بولی تھی۔ تمہارا؟ آبرو اوپر ہوئے تھے اور پھر اس کے تمساہر سے بڑی ہنسی چھٹی۔ یہ تمہارا گھر نہیں بلکہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے، لٹل گرل۔ وہ اس کے دل پہ تیر پھینک رہا تھا اور تیر سیدھا نشانے پر لگ رہا تھا، مگر وہ مضبوط تھی، ایک بہادر لڑکی جس کو کوئی نہیں تھا۔ آنسو جھلکنے کو بےتاب تھے مگر وہ سختی سے روک کے بولی، مگر یہ گھر میرا ہے، آپ بے شک کہتے رہے ماما، جب آپ بھی کو کہتی تھی ان کا اصلی گھر ان کے شوہر کا ہی گھر ہے۔ وہ بہت معصومیت سے بولی تھی۔ ایک منٹ کے لیے سامہ ٹھہر گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ خیر مجھے اس وقت سخت بھوک لگی ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے یہ کچن نہیں اسٹڈی روم ہے، اور یہاں کھانا نہیں ملتا۔ وہ سادہ لہجے میں بولا، مجھے پتہ ہے اور مجھے وہ نہیں کھانا گندا۔ وہ سامہ کے فیوریٹ افغانی پلاؤ کو منہ بگاڑ کر برا کہہ رہی تھی، تم مت کھاؤ، تمہاری مرضی، مگر رات کو بھی یہی ملے گا۔ وہ اب فون ٹیبل پر رکھتا اپنی ڈائری دراز میں رکھنے لگا۔ پلیز نہ، مجھے فرائز کھانے اور ٹھنڈی پیپسی بھی پینی ہے، چاول مجھے سخت برے لگتے ہیں اور یہ تو بہت ہی برے عجیب سی چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر منت بڑے انداز میں بولی تھی جو کبھی بابا کو بولا کرتی تھی، وقت بھی کیسے رنگ دکھاتا ہے۔ وہ اپنی پیشانی مسلے اسے دیکھنے لگا، جاؤ یہاں سے، جہاں پلیز نہ، میں بھوکی رہوں گی پھر سارا دن۔ وہ دھمکانے کا طریقہ آزمانے لگی جیسے اپنوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر ایموشنل بلیک میلنگ تو وہاں کرتی ہے کام جہاں جذبات، اور یہاں تو جذبات سے جیسے ہی تھے، تو پھر دھمکی بیکار تھی۔ میری بلا سے تمہیں کھانا میسر کر ہیں، ایک چھت دیر ہے، اتنا ہی کافی، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ سرد لہجے میں کہتا لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی جو دنیا سے بے نیاز اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ تھکے قدموں سے مڑ کر باہر آگے دروازہ بند کر چکی تھی اور سامہ کے کی بورڈ پر چلتی انگلیاں تھم گئی تھی، نیلی آنکھیں بے احتیاط دروازے کی طرف گئی تھی۔ یہ بے حد غیر متوقع حرکت پرشوق نظریں اس کی پیشانی پہ آئی تھی۔ وہ پھر بنا کچھ سوچے اس نے فون اٹھایا اور صبح کے لیے آرڈر کرنے لگا۔ وہ کار گھر کے راستے پر لے کر جا رہا تھا جب اچانک سمرن تیزی سے بولی، حویلی چلیں۔ سارا ڈر، ساری وحشت جیسے ہوا ہو گئی تھی۔ وہ اب ڈرپوک صحیح ہو ہی سمرن ہرگز نہ تھی۔ صرف نور صبا کی بہن تھی جو ہر حال میں اس کے پاس اڑ کر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ خاموش رہا، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھا میں، جبکہ دوسرے ہاتھ سے مسلسل ہر ایک کا نمبر ملا رہا تھا، مگر فون بند تھا۔ اس کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اسے سمرن سے زیادہ تکلیف تھی، اس کے گھر والے اس قدر گر سکتے تھے، وہ بھول گیا تھا نور کا نکاح اس سے ہونے والا تھا، تو وہ چپ ہو گیا تھا۔ تو کیسے اس کے گھر کے مرد آغا جان کا حکم ٹال سکتے تھے؟ مگر اسامہ اور ارباز میں سے کون ہوگا؟ اسامہ شاید نہ ہو، کیونکہ ارباز فون نہیں اٹھا رہا، وہ واقعی اس سے رابطے میں تھا۔ 2 دن اس کی
کریش کی خبر کے باعث 2 مسڈ کال آئی تھی۔ دین نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر لاحاصل اب سمجھ آ گئی۔ اس نے جلدی سے اسامہ کا نمبر ملایا مگر کال جانے سے پہلے فون ڈیڈ ہو گیا۔ شٹ! اسے فون غصے سے ڈیش بورڈ پر پھینکا۔ صلاح الدین علی خان بس کر دے، آپ کا یہ ڈرامہ نہیں چلنے والا۔ مجھے میری بہن کے پاس لے کر چلی۔ وہ تیز مگر خاصی اونچی آواز میں کہنے لگی۔ صلاح الدین ایسے بنا رہا جیسے گاڑی میں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہ ہو۔ صلاح الدین وہ اب اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، آنکھیں جھلک چکی تھی۔ سر و چہرے کے ساتھ وہ صلاح الدین کو دانت پیستے ہوئے بولی تھی، میری بہن وہ تڑپ رہی تھی ہوگی دین، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں میں آپ کو۔ وہ اب سارا غصہ دور پھینک کر اب اس کی منت کر رہی تھی۔ دین میں اب سب کی غلام بن جاؤں گی، میں نے پہلے بھی زبان سے سی رکھی، اب بھی ایسا کروں گی، پلیز میری بہن میری نوری مجھے واپس لوٹا دے۔ صلاح الدین اسے ناراض رہنا چاہتا تھا مگر وہ کیا کرتا، سامنے کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ موشم تھی، صلاح الدین کی موشم۔ سمرہ نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے بازو پہ رکھ دیا۔ مجھے پلیز میری بہن دے دے، وہ نہیں سہ پائے گی، یہ اذیت میرے لیے ناقابل برداشت تھا تو وہ کیسے جی لے گی؟ اس کا ہر ایک لفظ تکلیف سے چور تھے۔ صلاح الدین کا دل بھی بھر آیا تھا، اس نے بازو ہٹا کر اس کے گرد پھیلائے، اس کے سر پہ محبت کی مہر چھوڑی۔ فکر نہ کرو موشم، نور کو میں واپس لاؤں گا۔ لہجے میں محبت، اپنے بات کی مضبوطی نے سمرن کے دل کے ایک کونے میں آسودگی پھیلا دی تھی۔ اسے پختہ یقین تھا کہ اس کا اعلیٰ دین اسے مایوس نہیں کرے گا۔ اوپر جانے کے بجائے سیدھا لاؤنج میں آ گئی۔ گھر میں خاموشی طاری ہوئی۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے مگر گھر میں چاول کے علاوہ مزید کچھ نہیں تھا۔ دلی سے وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی، وہ پاس پڑا ریموٹ اٹھا کر سامنے ہوم تھیٹر کو آن کرنے لگی۔ جتنا اس کا سائز تھا اسے ٹی وی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ٹی وی آن ہو گیا اور سکرین پہ نیوز چینل کی تیز خبریں، بڑھتی آواز پورے لاؤنج میں گونجنے لگی۔ اس نے جلدی سے ریموٹ پکڑ کے آواز آہستہ کی، پھر رک گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا نور کو کوئی تنگ کر اور نور اسے بخش دے؟ ایک شریر سی مسکان سے وہ چینل بدل کے آواز اونچی کرنے لگی۔ گھر میں برونو مار کی آواز ایسے گونجی جیسے کوئی کنسرٹ ہو رہا ہو، اتنی تیز اور اتنی اونچی، چھت پھاڑ دینے والی آواز سے تقریباً گھر کا پورا حصہ تو نہیں مگر آدھا حصہ جہاں اسامہ اسٹڈی روم میں وجود کو ہلا کے رکھ گیا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ نور صبا کی حرکت جان گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اتنی خاموشی اور اتنی تمیز سے چپ چاپ اس کی بات سننے۔ اسامہ نے دروازہ کھولا تو ایسا لگا کہ یہ آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر چلا کر نور کو آواز دی، نور صبا، مگر نتھنگ بٹ یو دیٹس آؤٹ آئی لائک۔ میں رقص کرتا برونو مارس کے مشکل ترین سٹیپس کو دیکھ کر خود بھی شروع ہو گئی تھی۔ کبھی دونوں بازو ہوا میں لہرا کر، کبھی انہیں باندھ کر اپنی ٹانگوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں، اف کتنا تیز ہے! وہ جھنجھلا کر کہتے ہوئے ریموٹ اٹھا کر دوسرا گانا چلانے لگی۔ کمرے میں اب میوزک کی چلنے سے پہلے ہی ہوم تھیٹر بند ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے اپنی گردن کو گھما کر دیکھا۔ اسامہ دارچکی نے پلگ اتار دیا۔ وہ اب ہونہار نظر سے صبح کو دیکھ رہا تھا۔ ساری ہمدردی اس لڑکی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوا میں اڑ جاتی تھی۔ اسامہ لالا، ہائی میرے پردے پھٹ گئے تھے، وہ مسکرا پڑی۔ اللہ کے چمچے کانوں کے پردے ہوتے ہیں، وہ گل شیر کو ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ اسامہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا کرے۔ کمرے میں بند کر چکا تھا، کھانے کی پابندی کا انجام اس کے سامنے تھا۔ وہ کچھ ایسا کرے جس سے یہ لڑکی اس کے کنٹرول میں آ جائے۔ اس نے اسے کچھ دیر تک سخت نظروں سے دیکھا، پھر گل شیر کو اس کے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ایک بار پھر اسے ویسی نظروں سے دیکھتا وہ مڑ گیا تھا۔ کیرا ہمت کرتی رہی کہ وہ بات کرے مگر رضا خانم نے اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کی تھی۔ باقی سب تو ان کے فیصلے کے آگے بے بس ہو گئے تھے اور اس نے رو رو کر سامان سر پہ اٹھایا تھا۔ صلاح الدین چپ کر، ہیرا تیرے باپ نے سن لیا نا تو تیرا گلا گھونٹ دے گا۔ ماں اس کے رونے پہ گھبرا گئی تھی، وہ بھی ڈر سے جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی کہ محبت سے زیادہ اسے جان پیاری تھی۔ اماں یہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی۔ رامی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو تم کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب روایتی ماں کے روپ میں آ گئے تھے، نہ جانے کتنی بے بسی کچھ پانا تھا جہاں وہ اپنی اولاد کے سامنے کمزور نہیں دکھنا چاہتی تھی۔ دادو آپ صحیح نہیں کر رہی۔ بلال چکر کاٹے ہوئے ان کے پاس آیا اور ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ تو تم مجھے بتاؤ گے؟ جانتے نہیں ہو اس سانگدی لڑکی نے کیا تھا؟ اگر اس بچی کی جان چلی جاتی، مجھے تو سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ میرے خاندان کے لوگ بے حس ہو گیا۔ وہ دکھ سے بولی۔ وہ اپنے جذبات سے صرف ایک شخص کے سامنے کھولتی تھی اور یہ اعتراض صرف بلال کو ہی حاصل تھا۔ دادو اس کا بھائی مرا ہے، اسے تکلیف تھی۔
جب انسان محبت کا بیٹھتا ہے تو اسے اس کی غلطی یا گناہ میں بھی اسے مجبوری یا بے بسی لگتی ہے۔ وہ یہی چیز بلال کہہ رہا تھا۔ بلال، میں تو تمہیں بہت محترم سمجھتی، تم نے محبت کی بھی تو اس سے سنگلی لڑکی سے۔ وہ اب حیرت سے بلال کو تاک رہی تھی۔ بلال نے لب دبائے نظر چراتا ہوا کہنے لگا، دادو غلطی آپ کی بھی ہے، اگر آپ ان کو سر پہ نہ چڑھاتی تو وہ ایسا نہ کرتی۔ بلال دل کی بات زبان پہ لے آیا۔ ردا خانم کا منہ حیرت سے کھلا۔ میں نے تو جو اسلام میں ان کا حق ہے وہی دلوایا ہے، اس سے زیادہ کیا کیا ہے میں نے؟ اور تعلیم انسان کو عقل شعور دیتی ہے، مجھے کیا پتہ تھا ان کی فطرت ویسی رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے دادو، فیصلے کرنے کا حکم عورتوں کی بجائے مردوں کو کیوں دیا ہے؟ کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اور اب جذباتی ہو رہی ہیں۔ اگر یہ بات بلال کی جگہ کوئی اور فرد یہ کہتا ہے تو وہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ آج تک کیا میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے؟ وہ بس اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی، وہ آیا اتنی ظالم یا خود جذباتی ہو رہا ہے؟ اپنی محبت نہ حاصل کرنے پہ بلال کو ان کے لہجے نے شرمندہ کر دیا اور وہ ان کے ہاتھ تھامے بولا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا مگر آپ کرنے جا رہی ہیں۔ اس بات کو چھوڑے، یہ دین اسامہ کا کیا چکر دین کی تو سمجھ میں آتی ہے۔ اسامہ بہت عجیب طریقے سے بات کر رہا تھا، میرا دل جیسے بیٹھا جا رہا ہے، پتہ نہیں دین اور وہ بچی ٹھیک ہوں گے، مت پوچھو، اتنی شرمندگی ہو رہی ہے، اس بیچاری کی حالت کی ذمہ دار میرا خاندان ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں دادو، صلاح الدین ایک اچھا انسان ہے، اس کی اچھائی اس لڑکی کو سب بلا دے گی۔ رہی بات اسامہ کی تو اس کے ایگزام چل رہے ہیں، وہ شاید وہ صلاح الدین کی وجہ سے آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتانا چاہ رہا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہ بہت باری ہے، اس لڑکی کو دیکھنا نہیں چاہتی اور تم ہو کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے اسے شادی کرواتی جس سے میں خود مطمئن ہو جاتا کہ وہ وہاں خوش رہے گی، مگر آپ اس کا رشتہ وہاں پکا کروا رہی ہیں جہاں اردو کو دو کوڑی کا سمجھا جاتا ہے۔ ردا خانم نے اسے گورا ارباز نے تمہیں بتایا ہے نا؟ وہ ان کی گوڑی اور تیز لہجے کو ہاتھ میں لائے بغیر بولا، ہمیں درگزر بھی تو کر دینا چاہیے، ردا اسے ایک موقع بھی تو دے، دادو سے ایک موقع بھی تو دے، جتنی تم اس کی منت کر رہی ہو وہ تو ایک بار بھی نہیں آئی میرے پاس معافی مانگنے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، آپ نے اتنی دہشت پھیلائی ہے کہ وہ بیچاری کیسے ہمت کرتی۔ وہ مسکراہٹ دبانے لگی، بلال کے چہرے پہ چپت لگائی، بدماش، مگر ابھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گی، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ تم ہی کہتے ہو جذبات میں آ کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور پلیز ذرا یہ صلاح الدین کا پتہ لگاؤ تاکہ میں اس کے پاس جانے کی تیاری کروں۔ وہ مسکرا کر ان کے گالوں پہ پار کرتا، تھینک یو دادو کہہ کر اٹھ گیا اور وہ محض ٹھنڈا سانس برقرار رہ کے، تھوڑا اور ڈالو۔ وہ سپائسز مزید پیزے میں ڈلوا رہا تھا، ساتھ میں ہاٹ ساس جس میں پورا جسم لال ہو جاتا ہے گرمی سے، وہ بھی گلشیر سے منگوایا اور اب اسے ہدایت دے رہا تھا، اس لڑکی نے جو کچھ کیا تھا وہ اب اس کی بڑی قیمت سے چکائے گی۔ بعض کا دل لالا بی بی مر جائے گی، مر ہی جائے، اسامہ نے اکتا کر کہا۔ ہائے اماں، ہائے اسامہ لالا، توبہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بی بی لے لیے، تھوڑا کام ہو گیا، یہ لیں۔ کیوں؟ تم جا کر دیکھ کر آؤ۔ بلکہ نہیں، رہنے دو، مجھے دو۔ ایک ایول سمائل اس کے چہرے پر یہ تھی۔ شام کے ٹائم وہ فرائض اسے گلشیر کے ہاتھوں دے چکا تھا، اب وہ کھا کر ادھر صوفے پہ ہی سو گئی تھی۔ آج کے دن بہت ہو گیا ایڈونچر، وہ اب سو رہی تھی۔ اسامہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے، اٹھو، اسے آواز دینے لگا، مگر اتنے فاصلے پہ اس کی آواز کیسے سن پاتی؟ وہ ہنسی گہری نیند میں تھی۔ رات کے اس وقت 9 بج رہے تھے۔ وہ بڑے آرام سے اپنے سارے کام نپٹا کے اب اپنا پلان شروع کرنے لگا تو اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کی اور آواز اونچی کی، مگر اس کی نیند بے حد پکی تھی۔ بلاہر اس کا بازو جھنجھوڑنے لگا، وہ اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی، سونے دو آپی۔ وہ رک گیا، وہ اب کروٹ بدل رہی تھی۔ نور صبا، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کو بدل نہ سکا تھا اور سخت لہجے میں ایک بار پھر اسے اٹھانے لگا۔